مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص تھا جو چنگ بجایا کرتا تھا اور بڑا خوش الحان چنگ بجاتا تھا، یعنی وہ گاتا بھی تھا اور چنگ بھی بجاتا تھا، اور فرمایا کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں وہ بڑا مشہور و معروف تھا، بچے بھی اس کے فین تھے۔ اور فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جنگل سے جب نکلتا تھا اور وہ اپنی آواز میں اور دھن لگا کر کے جب وہ گاتا تھا تو چرند پرند بھی اس کی آواز سننے بیٹھ جاتے تھے، لیکن چونکہ انسان تھا بڑھاپا تو آنا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، قصہ مختصر یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی آواز میں جو خوش الحانیت تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے ہاتھ کپ کپانے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ چنگ بھی اچھی طریقے سے نہیں بجا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ تمام چیزوں سے عاجز ہو گیا تو مخلوق نے اس کو دینا بند کر دیا، کیونکہ خلق سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ گاتا ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، چنگ بجاتا ہے، کوئی دیکھنے اور سننے نہیں آتا ہے، تو اس کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے کھانے کے لالے پڑنے لگے، فاقے پر فاقے ہونے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے رخ کیا مدینۃ المنورہ کا، اور وہاں پہنچ کر کے یہ قبرستان میں جا کر کے لیٹ گیا۔ ایک خستہ قبر میں جب یہ لیٹ گیا تو اس نے کچھ الفاظ نکالے اور یہ کہا کہ اے اللہ، ساری دنیا کے لوگوں نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے، کیونکہ میری آواز اس وقت اچھی نہیں رہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چنگ بجاتا ہوں لیکن ہاتھ کانپتے ہیں، وہ بھی ہم سے نہیں بچ پاتا ہے، اس وجہ سے تیری مخلوق نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اللہ، میں تیرا مہمان ہوں، اب میں آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ میرے اوپر آپ یہ کرم فرمائیے کہ پہلا تو میرے لیے رزق کا انتظام فرمائیے، اور اللہ جب ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ میں آپ کے سوا جاؤں بھی کدھر؟ آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ میں جس کے در پہ جاؤں، جس سے مانگوں؟ اے اللہ، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ کا آج کا مہمان ہوں۔ چنانچہ ادھر مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ان کو الہام ہوا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب الہام ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں قبر کے پاس میں یا فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو چنگ بجایا کرتا تھا، خوش الحانی کے سبب سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس درجے کا اور اس طرح کی آواز نہیں نکال پا رہا ہے جس کی وجہ سے مخلوق نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہے، وہ ہم سے امید لگائے ہوئے ہے، لہذا اس کو میرا سلام پیش کرنا اور اس کو بیت المال سے لے کر کے ہدیہ پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس میں سارا سامان لے کر کے پہنچے اور دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور آنکھوں سے خون دل بہا رہا ہے، چہرہ اس کا بھیگا ہوا ہے، تر ہے، اور وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اس کی آنکھ کھلے، کیونکہ اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، اٹھانا بے ادبی سمجھتے ہیں، لہذا کھڑے رہے وہاں پر۔ لیکن اتفاقاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی، جس کی وجہ سے یہ شخص اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ بھی بڑا مشہور و معروف تھا، اس وجہ سے وہ گھبرایا اور کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس رب سے مناجات کر رہے تھے اسی رب نے ہمیں آپ کے پاس میں بھیجا ہے، اسی نے آپ کی طرف مجھے الہام کیا ہے، اور میں آپ کے لیے یہ راشن لے کر کے آیا ہوں، لہٰذا اس کو آپ نوش فرمائیے، اللہ کا سلام لے لیجئے، اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بنا لیے گئے۔ جب یہ الفاظ سنے تو اس شخص نے اپنے چنگ کو مخاطب کرتے ہوئے اور زمین پر چنگ کو پٹک دیا اور مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اے چنگ، تیری وجہ سے میں اپنے اس رب سے دور رہا جو رب ہمارا آج تک انتظار کرتا رہا۔ چنگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تیری وجہ سے میں نے اپنے رب سے رشتہ توڑے رکھا، جبکہ وہ ہمارے رشتے کا انتظار کرتا رہا، رشتے جڑنے کا انتظار کرتا رہا۔ اے چنگ، تو نے مجھے
मखलूक की मोहब्बत में डाले रखा, दुनिया और दुनिया वालों की मोहब्बत में डाले रखा, तेरी वजह से मैं अल्लाह से दूर रहा, तूने मुझे कितना बदनसीब बना करके रखा था, तूने मुझे कितना दूर अल्लाह से रखा। गर्ज ये कि वो चंग पीर चंग बड़े अपने गहरे अल्फाजों में अपने चंग को मुखातब करके और वो अल्फाज अपनी रुदात सुनाता रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा मुंह को आ रहा था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे आखिर ये कहने पर मजबूर हुए कि तू बातिन के एतबार से बड़ा ज़हीन है, बातिन के एतबार से बड़ा चालाक है। लिहाजा कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में फिर वो शख्स रहता रहा और फिर वो वली कामिल के दर्जे को पहुँचा और फिर पीर चंगी वो कहलाने के मुस्तहिक हुआ, यानी उसको पीर चंग कहा, पीर चंगी या पीर चंग कहा जाने लगा। ऐसा हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। उसके बाद में खुलासे कलाम कुछ इस तरह से है कि अगर आप दुनिया वालों से मायूस हो जाएं, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत न हो, दुनिया वालों से ताल्लुक़ मजबूत हो और फिर दुनिया वाले आपको छोड़ दें, आप सारी दुनिया से और सारे दुनिया वालों से जब मायूस हो जाएं, चाहे आप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, खुदा करे जवानी में समझ आ जाए, तो फिर अपने रब को और अपने अल्लाह को आप याद करें। यकीन रखें कि अल्लाह आपकी हर मोड़ पर मदद करने को तैयार है। अल्लाह आपका हर दिन, हर वक्त, हर लम्हे और हर मिनट पर इंतज़ार करता है कि मेरा भूला हुआ भटका हुआ बंदा मेरे पास कब वापस आए और कब मैं उसको तोहफे और इनामात से नवाजूं और कब मैं उसकी बख्शिश करूं और कब मैं उसको अपना मुकर्रब बनाऊं। जिस तरह इस बंदे की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने अपना मुकर्रब बना लिया, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, उसी से उम्मीद रखना चाहिए कि जब हम लोग सारे जहान से मायूस हो जाएं, सारी दुनिया से मायूस हो जाएं, तो फिर अपने अल्लाह को ज़रूर याद किया करें। या वो लोग जो अल्लाह से दूर हैं, गफलत में डूबे हुए हैं, जिनको चैन और सुकून नसीब नहीं है, वो एक मरतबा ज़रूर अपने अल्लाह को याद करके देखें कि उनको कैसा ज़िंदगी का मज़ा मिलता है, उनकी ज़िंदगी में उनके हालात किस तरह से तब्दील होते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से सुकून आता है। उम्मीद है कि जब आप अल्लाह से लौ लगाएंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो ज़रूर हमारे हालात बदलेंगे, हमें सुकून भी नसीब होगा, हमें चैन भी नसीब होगा और हर तरह से हमारे मुक़द्दर में आफ़ियत होगी इंशाअल्लाह ताला।